اب یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے ایمان لانے والوں کو ان حالات میں جو مکہ کے موجود ہیں، جس میں جبر ہے، جس میں طاقت کا استعمال ہے، جس میں ابو جہل کی حکمرانی چل رہی ہے، جس میں ہر طرف سے مسلمانوں پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، تو اس جبر کے ماحول میں اب کام کیسے کرنا ہے؟ قرآن حکیم نے اس کی پوری حکمت عملی بتائی۔ سب سے پہلے قرآن حکیم نے کہا خذ العفو، انتقام کی سوچ نہیں اختیار کر، عفو درگزر کی سوچ رکھنی، تبھی دعوت آگے چلے گی۔ اگر کسی نے آج ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ہم نے اس کو دعوت دوبارہ دینی، سوارہ دینی۔ ہم نے انتقامی سوچ میں نہیں آنا کہ اس نے کل مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو اپنی سوچ کو انتقام سے اور اشتعال سے دور رکھو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جو بھی اچھی بات ہے، فطرت کی بات ہے، سچائی کی بات ہے، اس کا حکم دیتے ہیں، بار بار اس کی تلقین کریں، کیونکہ کوئی باہر کی بات تو آپ بتا نہیں رہے، وہی باتیں بتا رہے ہیں جو سوسائٹی کی بھلائی کی ہیں، جو ہمیشہ سے مسلم رہی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مشتعل لوگ ہیں ان سے اعراض کریں، ان کی منہ نہ لگے۔ قرآن کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، یہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں، یہ انتقام میں جل رہے ہیں۔ تو انتقام کی کیفیت کو قرآن جہالت سے تعبیر کرتا ہے، ان کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ چوتھی بات قرآن حکیم نے یہ ذکر کی کہ بسا اوقات شیطانی کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا ہے، کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، کسی حوالے سے کوئی مایوسی کا حملہ ہو سکتا ہے، یا کوئی مقابلے کی یا بدلہ لینے کی سوچ آتی ہے، تو فوراً اللہ کی پناہ میں فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ حاصل کریں کہ ہم ہر قسم کی شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، کہ شیطان ہمیں راستے سے ہٹا کے کہیں اور ڈالنا چاہتا ہے۔ اور پانچویں بات قرآن حکیم نے یہ ذکر کی کہ جب بھی شیطان کی طرف سے اس جماعت کو کوئی بھی ذرا سا بھی کوئی جھونکا پہنچتا ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، یہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے اندر بصیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ حکمت عملی قرآن حکیم یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اور اگلی بات قرآن حکیم نے یہ بتائی، یہ قرآن چونکہ نازل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ، غور کے ساتھ اس کو سنو کہ اب آئندہ لاعمل کیا دیا جا رہا ہے، ہمیں کیا رہنمائی دی جا رہی ہے۔ اس کے ذریعے گویا کہ تمہارے دلوں کو مزید تقویت حاصل ہوگی، لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر مزید رحمتیں نازل ہوگی۔ اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھو، اس کے ساتھ تمہارا دلی تعلق ہو، خشوع و خضوع کا ہو، خفیہ طریقے سے، کوئی زور سے بلند آواز کی کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور اپنے آپ کو غفلت سے دور رکھو، ہر وقت چوکنے رہو، بیدار رہو، باشعور رہو۔ یہ کو ہے کہ قرآن حکیم نے پورا ایک لاہ عمل دی ہے۔